کہ میں نے اداکاری والی زندگی بھی دیکھی ہے، پھر دین والی دیکھی ہے، اس لیے میں اس کو آسانی سے اس کا موازنہ کر سکتا ہوں. اب یوسف بھائی نے وہ دوسری زندگی دیکھی ہے، غیر اسلامی زندگی دیکھی ہے، اور اسلام والی بھی دیکھی ہے. تو اس میں چونکہ اللہ نے اس کی شکل ہی ماشاءاللہ یوسف بھائی کی ایسی ہے کہ اللہ دیکھو کیسا نور ہے اس کے چہرے پہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اس کو اور جزا دے. تو یوسف بھائی آپ تھوڑا بتائیں گے کہ آپ نے دونوں زندگیوں میں پھر کیا اس میں فرق محسوس کیا، تو کہ ہمارے سننے والوں کو بھی یہ ہو کہ اس زندگی میں زندگی میں کیا فرق ہے؟ نہیں، جاتا تو اس ٹائم بھی تھا میں چرچ، سنڈے کو جاتا تھا. باقی 6 دن جیسے میں بتایا نا کہ مسلمان لوگوں میں رہتا تھا، وہ بھی جمعے والے دن جاتے تھے. جیسے مولانا بھی کہہ رہے تھے کہ میں بھی کبھی کبھار جمعے کی نماز پڑھتا تھا. تو رجحان تو یہی ہے. تو لیکن جب سعید بھائی کی زندگی میں نے دیکھی، کیونکہ میں شروع سے ان کو جانتا ہوں، اس طرح پہلے نہیں تھے. یہ 3 دن تبلیغ میں لگائے، اللہ نے ان کی زندگی بدلی. جب پہلے ہمارے سے اتنی بات بھی نہیں ہوتی تھی، اتنی زیادہ، حالانکہ میں تقریباً روزانہ گھر پہ ہوتا تھا، کیونکہ جاوید سے دوستی تھی میری، روزانہ ملاقات بھی ہوتی تھی، لیکن بات نہیں ہوتی تھی. لیکن جب وہ چینج ہو کر آئے ہیں، اور سعید انور وہی ہیں، مسلمان پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہیں، لیکن نبی کی زندگی نہیں تھی. وہ نبی کی زندگی جب لے کے آئے ہیں، ایک تو حلیہ چینج ہوا، پھر ان کی جو گفتگو وہ چینج ہوئی، پھر جو اخلاقاً میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی اچھے ہوں گے لیکن اب اور اچھے تھے. جس طرح انہوں نے میرے سے بات کی، جس طرح مجھے انہوں نے سمجھایا سارا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں. اور واقعی یہ بات صحیح ہے، یہ میں اس ٹائم نہیں سمجھا تھا، لیکن جب میں اب پوری طرح کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر جگہ جاؤں، تو مسلمانوں سے واقعی، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مسلمانوں کو دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں. مسلمان جب تک نبی کی زندگی نہیں اپنائیں گے، نہ انہیں فائدہ ہوگا نہ کسی اور کو ہوگا. جیسے سعید بھائی کو بھی فائدہ نبی کی زندگی اپنانے کی وجہ، نبی والا کام اپنانے کی وجہ سے فائدہ ہوا نا. ورنہ سعید بھائی تو پہلے بھی مسلمان ہی تھے، نہ انہیں فائدہ ہو رہا تھا نہ مجھے تو پیور اللہ نے کلمہ ان کی وجہ سے دیا. لیکن جسم ان کا تھا طریقے محمد رسول اللہ، یہ سب محمد رسول اللہ کی وجہ سے. آج آپ، میں، ہم سب جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان جنت میں جائیں گے، وہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے. جس کو اللہ کہہ رہے کہ یہ خوبصورت 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 ہستی ہے، اس کی باتیں جب ہو رہی ہوں تو دل کہاں کرتا ہے اٹھنے کو. لیکن مجبوراً ایک چھوٹی سی بریک لے کے واپس آتے ہیں آپ کے پاس. تو ہی شفاعت کی اما اے رحمت للعالمین. جی ویلکم بیک مولانا صاحب. تو یہ بھائی مشتاق صاحب بھی تو کہ تشریف فرمائے، بڑے غور سے آپ بات ہی ایسی کرتے ہیں کہ وہ جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک دم نا جیسے ہپناٹائز ہو جاتے ہیں. ہم خود سارے ہپناٹائز ہو گئے آپ کی بات سے. تو مشتاق صاحب اور یوسف بھائی بیٹھے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ تھوڑا اور ٹائم لوں گا آپ کے. میں مشتاق بھائی کو کہتا ہوں کہ یہ بھی ایسا مجھے بار بار اشارے کر رہے ہیں، میرا ایک سوال ہے، یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں، ذرا سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. مولانا کو اللہ جزائے خیر دے، ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. میں سعید انور اور وقار یونس پہلی دفعہ جب ہم کیمپ سے ذوالقرنین، ہمیں شب جمعہ کے اوپر ابراہیم مسجد میں پہلی دفعہ مولانا کا بیان سننے گئے تھے، اور وہاں پہ جب پہنچے تو ہم تو بالکل نہیں سننا چاہ رہے تھے، جانا نہیں چاہ رہے تھے. تو ذوالقرنین ہمیں زبردستی لے کے گیا، اور مجھے یاد ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، ہم نے وہ گلے میں چینیں ڈالی ہوئی تھی، کانوں میں وہ بوندیاں ڈالی ہوئی تھی، ٹو بیکم لائک پاپولر، کہ جی ہم بہت مشہور لوگ ہیں تو ہمارا یہ ٹرینڈ ہے. تو مولانا کا 5 یا 10 منٹ نہیں بھائی ہم نے بیان سنا، اور وہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے. اس دن سعید انور صاحب نے کہا تھا جب واپس ہوئے، کیونکہ ہماری پریکٹس کے بعد اگلے دن کوئی میٹنگ تھی ہماری کرکٹ ٹیم کی، تو 10 منٹ 15 منٹ کا مولانا کا بیان سنا. واپسی پہ ہم نے احتجاج کیا، ریکویسٹ نہیں کی، احتجاج کیا ذوالقرنین صاحب سے کہ مولانا کو ہمارے ساتھ ملائیں اور کھانا کھلانا ہے. پوری ٹیم کو بلایا گیا. سو یہ سارا کانسیپٹ لمبی ہے سٹوری، میں اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے شروع میں آپ نے، مولانا نے پاکستان ٹیم کے اوپر جو محنت کی تھی، اس کے اثرات یہ ہوئے، جیسے مولانا بھی فرما رہے تھے کہ زندگی بدلتی ہے ماحول سے. اور ماحول، جب مولانا کے ساتھ ایک خانپور گئے، 5 دن کے اللہ کے راستے میں گئے، وہاں پہ بڑا کچھ سیکھا. تو مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ مولانا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا لاکھ شکر ہے، اس کی جتنا شکر ادا کریں کم ہے. یہ جو آج کی یوتھ ہے ہماری، کیونکہ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، ابھی بھی کرکٹ سے ہمارا لنک ہے، تو پوری پاکستان ٹیم کے لڑکے جو ہیں ماشاءاللہ بڑے نمازی ہیں، سب کچھ ہیں، اور یوتھ میں ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، کویسچن یہ ہے
کہ یہ زندگی جو ہماری زندگی کی مسلسل کہتے ہیں نا، مسلسل ہم کس طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. مطلب ایک ہمارے فیزز آتے ہیں، کبھی اپ اینڈ ڈاؤن، کبھی نماز کو دل کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، کبھی چلے جاتے ہیں، کبھی نہیں جاتے. سو ابھی ہمارا گوروں کے ساتھ بھی انٹریکشن رہتا ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کنسسٹنسی آئے ہماری زندگیوں میں، کنسسٹنسی کیسے آ جائے کہ جھوٹ کبھی نہ بول سکیں، سچ پہ کامیابی ہے. تو اس کو کس طرح کنسسٹنٹلی ہم اپنی زندگیوں میں لے کے آ سکتے ہیں، اور نبی کی زندگی کو کیسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا کے اپنے گھروں میں، اپنے بیوی بچوں میں زندگی گزار سکتے ہیں، اس کا فارمولا بتائیے. گگلی تو نہیں کرا رہے ہو مجھے؟ نہ مولانا، آپ نے واحد ہے، آپ نے جس میری گگلی پکڑی ہے، ورنہ بڑے بڑے بیٹسمین گگلی سمجھ نہیں سکے. آپ نے فوراً پکڑ لی تھی میری گگلی. دیکھو پیارے، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو، یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لو. وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو. انسانی مزاج میں بھولنا رکھا ہے، جلد بازی رکھی ہے، گھبرانا رکھا ہے،